بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف جنہیں غار کے مکین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان اصحاب کے بارے میں قرآن پاک میں اجمالی طور پر اور تاریخ میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان اصحاب کہف کو ان کے غار میں پناہ گزیر ہونے کی وجہ سے اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہف اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مبتلا کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو بھی کوئی شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر کے انتہائی معززین اور ایماندار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے۔ ان اصحاب کے رستے میں کچھ آدمیوں سے ملاقات بھی ہوئی جو پاسباں بکری والے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم خالق ارض سماء کی طلب کو جاتے ہیں، جو آسمان و زمین کا اور سب مخلوقات کا پروردگار ہے۔ وہ پاسباں، وہ افراد بھی اصحاب کہف کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر نہیں، وہ ان کے ساتھ رہا۔ ان لوگوں نے کتے کو بہت مارا پیٹا اور زخمی کر دیا۔ پھر اس کتے کو قوت گویائی ملی اور اس نے کہا کہ اے خدا کے بندو، مجھے مت مارو، میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں جس کے تم بندے ہو، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو اصحاب کہف ایک پہاڑ کے اندر جا گھسے اور بولے یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی تاریکی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہرے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر بیٹھے تھے اور اس کو اپنا معبود برحق مان لیا تھا، اور غار میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اصحاب کہف کو ڈھونڈ لے مگر وہ ناکام رہا۔ اسے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ وہ غار کے اندر موجود ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ تمام اصحاب اس کے اندر ہی رہ جائیں اور ان کی موت واقع ہو جائے، اور یہی ان افراد کی سزا ہوگی۔ دیوار تعمیر کرنے کا حکم جس آدمی کو دیا گیا تھا وہ انتہائی نیک انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے ناموں کو ایک تختی جو کہ رائن کی تھی اس پر تمام واقعہ کندہ کر دیا، اور اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اسے دیوار کی بنیاد کے اندر رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے اس تختی کا ایک نسخہ شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اور ان اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں تو اختلاف ہے، مگر ان کی تعداد سوائے خداوند کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ دقیانوس بادشاہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں، پھر ایک نیک بادشاہ تخت نشین ہوا۔ اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ قیامت اور موت کے بعد زندگی ملنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مقام میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری کی کہ بارگاہ الہی کوئی ایسی نشانی عطا فرما کہ جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے، قیامت کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کی آرامگاہ کے لیے جگہ حاصل کرنے کو اس غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی، اور دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ پھر اصحاب کہف کے جاگنے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں سورۃ کہف کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کے غلبے سے دوبارہ اٹھایا۔ چونکہ وہ لوگ تقریباً 300 برس سوتے رہے تو تمام اصحاب کہف پر نیند کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک کو شہر سے روٹی لانے کے لیے بھیجا گیا تو اس نے شہرہ پناہ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھا، اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے سنا، اور نئے لوگ دیکھے۔ تب انہیں تعجب ہوا کہ کل تک تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیتے بھی نہیں تھے اور لینے سے ڈرتے تھے کہ انہیں اس وقت قتل کر دیا جاتا، اور اب لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو گئے؟ اس کے بعد وہ شخص دکان پر تشریف لے گیا۔ کھانا خریدنے کے بعد جب اس نے دقیانوس زمانے کا سکہ دیا جس کا چلن صدیوں سے بند ہو گیا تھا، وہ بازار کے لوگ سمجھے کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ انہیں اپنے حاکم کے پاس لے گئے۔
حاکم وقت تو نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے اور یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، اور وہ بادشاہ تو صدیوں پہلے نیست و نابود ہو چکا۔ تو یہ سن کر ان صاحب نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی اسی بادشاہ سے تنگ آ کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور ان سے نسبت کی وجہ سے غار میں پناہ گزیر ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور اس کا سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ پھر اس وقت بادشاہ اور شہر کے لوگ غار پہنچے اور اصحاب کہف کھانے اور اپنے ساتھی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ اتنے لوگوں کے آنے کے شور سے سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس اپنی فوج سمیت ان تک آ پہنچا ہے۔ اتنے میں وہ صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ غار میں داخل ہوئے اور سو گئے۔ اصحاب کہف پرسکون نیند سو رہے تھے اور قیامت تک سوتے رہیں گے، اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر سال 10 محرم کو فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، اور سورج کی گرمی اور موسم کی شدت ان کی نیند اور سکون کو متاثر نہیں کرتی، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے، اور ان لوگوں کو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت اور محبت کا صلہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا۔ اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، لیکن اصحاب کہف کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی اہم بنا دیا گیا۔ پھر اس وقت کے حاکم بادشاہ نے وہ تانبے کا صندوق بھی نکالا جس پر اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور اسے اس بادشاہ نے غار کے سرے پر لگا دیا۔ اس واقعے سے اس دور کے منکروں کے جو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ پیغام دے دیا گیا کہ قیامت کے روز اسی طرح انہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔